الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے بغیر ستون کو آسمان کو کھڑا کر دیا ہے اور زمین کو بچھونا بنا دیا. زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پیدا کرنے والا اور پالا نہار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. اور سارے نبیوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلامت نازل ہو. برادران اسلام، آج کا جو عنوان ہے قربانی ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس کے بارے میں چند قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے والوں کو اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں یوں فرماتا ہے: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ رب العالمین کو قربانیوں کے نہ تو گوشت مطلوب ہے اور نہ ہی خون مقصود ہے، بلکہ رب العالمین کو تو تمہارے دلوں کی پرہیزگاری تقوی للہیت مطلوب اور مقصود ہے. قربانی میں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی للہیت کی صفت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعمالوں کے اندر خلوص پیدا کریں. ہمارے تمام اعمالوں کے اندر خلوص نیت پیدا کریں. نیک اعمال کو انجام دیتے وقت ہمارے دلوں میں کسی بھی قسم کی کوئی ریاکاری کا جذبہ نہ ہو اور نہ ہی دل کے اندر اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے تعلق سے کوئی رنج و ملامت نہ ہو. جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا، رب العالمین کو قربانیوں کا نہ تو گوشت مطلوب ہے نہ ہی خون مطلوب ہے، بلکہ تمہارے دلوں کی پرہیزگاری یعنی تقوی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. یہ پتہ چلا کہ قربانی کے ذریعے سے رب العالمین کا اہم بندوں کے نام یہی پیغام ہے. اور رب العالمین ہمیں یہی تعلیم دینا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر
تقوی للہیت کی صفت پیدا ہو جائے، یعنی اللہ ہم سب کو متقی اور مخلص بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ تقوی اور اخلاص دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان سے مطلوب و مقصود ہے، اور جب تک ایک مسلمان کے اندر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہ پائی جائیں گی، اس کے نیک اعمال کی عند اللہ کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی دو چیزیں بہت ہی ضروری چیز ہے، یہ کیا ہے؟ تقوی، اور دوسرا کیا ہے؟ اخلاص۔ افسوس آج ہم نے قربانی کو اپنا سٹیٹس دکھانے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ مہنگے سے مہنگا جانور اس لیے خریدتے ہیں تاکہ سماج معاشرے کے اندر ہماری جانور کی تعریف کی جائے اور لوگ ہمارا نام لیں، لوگ ہمارا تاریخوں کے پھل باندھیں۔ اور آج کل یہ وبال بھی بہت عام ہے کہ لوگ اپنے اپنے جانور کی تصویریں اور ویڈیو اپنے سوشل میڈیا میں رکھ لیتے ہیں اسٹیٹس کے روپ میں۔ افسوس، ایسا نہ کریں، کیونکہ اپنی قربانی کی فکر کریں، کیونکہ جس سے بھی جو بھی نیک اعمال لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا جائے گا، وہ اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ جیسے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا، شرک اصغر ریاکاری ہے اور دکھاوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی شرک اصغر اس کو کہتے ہیں کہ ریاکاری، لوگوں کو دکھاوے کا کوئی بھی کام ہو اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ سنو، کل بروز قیامت یعنی قیامت کے دن رب العالمین یہ ارشاد فرمائے گا، اے لوگو، دنیا کے اندر جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیک اعمال انجام دیے تھے، تو آج ان کے پاس جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب اور بدلہ ملے گا۔ یعنی جو ریاکاری سے دنیا کو دکھاوے کے لیے اگر کسی نے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے کہے گا، تم دنیا میں جن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتا تھا، جاؤ ان کے پاس جا کر کے دیکھ لو کہ وہ لوگ کچھ بدلہ تمہیں دیں گے۔ تو قربانی کے قبول ہونے کے تعلق سے یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ آپ کی قربانی اس وقت تک اور اسی دن قبول ہو جائے گی جب تم نے جانور کو خریدتے وقت اخلاص سے نیت سے خریدا ہو، اور قربانی کرتے وقت اللہ کی رضامندی کے لیے تم نے قربان کیا ہو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول فرمائے گا، ورنہ نہیں۔ آئیے دوسری بات کیا ہے اس کے اندر، قربانی ہمیں موحد بنانا چاہتی ہے۔ قربانی ہمیں کیا ہے؟ موحد بنانا چاہتی ہے۔ قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم ہر طرح کے شرک و کفر سے دور اختیار کریں۔ یعنی قربانی یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی للہیت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی کرے اور شرک اور کفر سے دور اختیار کرے، موحد بن جائیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر یہ آیات بھی موجود ہوتی ہے، پڑھتے ہیں، افسوس لیکن اس باتوں کو ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ میرے بزرگ اور عزیز دوستوں، غور و فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری ساری عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اور خالص اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھ کو اس کا حکم دیا ہے کہ اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہو جاؤں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہماری زندگی اور ہماری نماز ہو، ہماری ساری عبادتیں
قربانی ایک عبادت ہے، ساری عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ سارے جہاں کا مالک اور پالنہار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسمائی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اور میں اللہ کا فرمانبردار بندوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ سبق سکھاتی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان قربانی بھی کرتے ہیں، قربانی کے جانور کے الگ پر چھری چلاتے ہیں کہ پھر بھی اس کا مطلب نہیں جانتے، جتنا صاحب قربان جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس کو بھی نہیں جانتے ہیں، پھر بھی غیروں سے نفع و نقصان کی امید بھی لگا رہتے ہیں، اللہ پر یقین بھی رکھتے ہیں اور افسوس کہ غیروں سے بھی نفع اور نقصان کا امید لگا رکھتے ہیں، امید بیٹھے رہتے ہیں۔ اور کیا بتاؤں میں، آج وہ مسلمان کی اکثریت ایسی ہے، بہت سے لوگوں کے اندر میں ایسے ہی جو قربانی تو کرتے ہیں، اتنی بھی نہیں کہ وہ یہ قربانی کرنے کے باوجود بھی غیر اللہ کے نام پر بھی قربانی ذبح کرتے ہیں اور پورے شوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں اگر جانور ذبح نہ کیا جائے غیر اللہ کے تو پورا سال ہمارا برباد ہو جائے گا اور ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، یعنی دوسرے غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرنے سے یہ سوچتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا یہ سال پورا برباد ہو جائے گا اور ہمارا گھر نقصان ہو جائے گا، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ارادے سے بھی کچھ لوگ قربانی غیر اللہ کے نام پر بھی کرتے ہیں۔ اور قربانی ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جانور ذبح کرو تو صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، اور غیروں کے خوشنودی کے لیے، غیروں کے چاہت کے لیے، غیروں کے مرادوں کے لیے کسی حال پر بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ صرف اللہ کے لیے ہی کرنی چاہیے۔ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لعن اللہ من ذہب لغیر اللہ، کہ جس کسی نے بھی غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، لعنت ہو، یعنی غیر اللہ کے نام پر کسی حالت میں بھی ذبح نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 1978 کی۔ اور آئیے تیسری، قربانی جوانی اور ایام صحت میں عبادت کرنا سکھاتا ہے۔ قربانی کیا سکھاتا ہے؟ قربانی جوانی اور ایام صحت میں عبادت کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جانور کو ہم جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اچھا جوانی والا جانور ہو، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی عیب نہ ہو اس جانور کے اندر، نہ لنگڑا لولا ہندا کچھ بھی نہ ہو، اچھا ہو، تندرست ہو، یہ ہمیں جانور چاہتے ہیں۔ ایسی جانور جو ہم پسند کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم کبھی سوچا اپنے بارے میں کہ ہم جوانی کہاں بتا رہے ہیں، ہماری جوانی کہاں لٹا رہے ہیں، ہمارا صحت کہاں لٹا رہے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جوانی جو ہے شرابی میں اور جوا میں اور عیش کرنے میں گما رہے ہیں، اور بوڑھاپا جو ہے مسجدوں میں گما رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب قربانی سے ہم یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جانور جیسا ہو اچھا ہو، تندرست ہو اور صحت مند ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ جب اللہ کے راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں یہ سب دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ایک بار دیکھیں کہ ہم کہاں کیسا قربان کر رہے ہیں ہماری زندگی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے نوجوان ان کی جوانی جو ہے عیش و آرام میں گزار رہے ہیں، عبادت سے دور کر رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، کبھی ایسا نہ سمجھو کہ بڑھاپا میں عبادت کریں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے تاکہ ہم اللہ کی فرمانبردار بنیں۔ اور قربانی ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنا سکھاتا ہے۔ قربانی ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پاک اور صاف رکھنا سکھاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں،
ہم اپنے آپ کو پاک رہیں اور اپنے دلوں کو بھی پاک رکھیں، کینہ، کپٹ، بغض ایسی چیزوں سے پاک رہیں، کیونکہ قربانی وہی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے ہم بھی پاک ہونی چاہیے، کسی ایک مومن کے لیے ہم بغض اور کپٹ نہیں رکھنی چاہیے، اس سے بھی ہم پاک اور صاف رہ کر ہم قربان کرنی چاہیے۔ اور قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ صرف پاک اور حلال چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی پاک اور حلال چیزیں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے شروع میں سے یہ بات مسلم ہے کہ قربانی کا جانور عیب و نقائص سے پاک و صاف ہو، قربانی کا جانور تندرست اور تناؤ ہو، لرگزیز کمزور نہ ہو، لنگڑا، اندھا اور کان کٹا ہو، اور اس کا تمام اچھے آزو ہو، لنگڑا لولا نہ ہو۔ یہ بھی ہمیں پیغام سکھاتا ہے کہ ہم اپنی جوانی اور صحت مندی کو غنیمت جانیں اور جوانی میں اللہ کی عبادت کریں، اور جوانی کی عبادت ہی تو اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا پسند ہے، اور ہم حلال کمائی سے اس جانور کو خریدیں، کیونکہ جانور خریدنے میں حلال کمائی کا شروط شمار ہے۔ ہم آپ سے جو تندرست اور تنازع کے بارے میں ہم قربانی دیتے ہیں تو خرید کرنے سے پہلے ہی ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، مگر ہم خود جوانی میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جوانی میں کیا عبادت کرو گے، بعد میں 80-60 سال کے بعد میں عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ غلط سوچ ہے ان لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جوانی کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جوانی کے بارے میں سوال کرے گا اور صحت کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اس کی جواب دینی پڑے گی۔ اسی لیے جب صحت مند ہو تو اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، جب بیمار اور مریض ہونے کے بعد اللہ اللہ کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بار جو جوانی آتے ہے دوبارہ جوانی نہیں آتی، اس کو پورا سے پورا اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ آئیے کہ شیخ سعدی نے کیا ہی خوب کہا شاعری میں، در جوانی توبہ کرو شہوا پیغمبری است ہے، وقت پیری گوڑ کا ظالم میشو ہزار کار ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جوانی میں توبہ و بندگی کرنا نبیوں رسولوں کا طریقہ ہے۔ جوانی میں توبہ و بندگی کرنا نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہے، ورنہ بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی شریف بن جاتی ہے۔ یعنی جب بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، کمزور، ناتوان، بے بس ہو جاتا ہے، اس وقت میں اللہ اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو محترم قارئین کا، میرے بزرگ اور عزیز دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کی نظر میں بہت ہی قیمت ہے۔ جوانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ بہت ہی پسند کرتا ہے، اسی لیے اللہ کی راہ میں اللہ کے وقت نکالیں، اللہ کے گھر میں وقت نکالیں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم قارئین، جس طرح سے قربانی کے صحت ہونے کے لیے قربانی کی جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے ہمارا نجات کے لیے بھی اور جنت پانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دل کو ہر طرح کی کفر اور شرک کی آلودہ سے، بدعت اور خرافات کی نجاستوں سے خالص اخلاص بن کر رہے۔ دیکھیں میرے بزرگ عزیز دوستوں، انسان کی نجات کے لیے شرک سے پاک ہونا بہت ضروری چیز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا شرک شرک بولتے ہو، بدعت بدعت بولتے ہو۔ دیکھیے 114 سورے ہیں قرآن کریم میں، 114 سورے میں کوئی ایسا سورہ نہیں ہے کہ شرک کے بارے میں مذمت ہو، کوئی ایسا ایک سورت بھی نہیں ہے کہ شرک سے بچو، شرک سے بچو، اللہ کی ساجی کرنے سے بچو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ توحید کے کلمہ ہر صورت میں آپ کو ملے گا، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک 114 سورے میں ہر نبی کا بھی پیغام یہی ہے کہ شرک سے بچو، اے میرے قوم کے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ غیر بتوں کو پوجا کرنا ہی شرک سمجھتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے شرک کے اقسام بتائے ہیں، بہت سے اقسام۔ یعنی پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ شرک اصغر
شرک اصغر چھوٹی شرک بھی ہے، شرک اکبر بڑی بڑی کبیرہ گناہ بھی ہے۔ شرک اصغر اس کو کہتے ہیں، چھوٹی شرک اس کو کہتے ہیں کہ ریاکاری سے کچھ بھی کام کرے، یعنی کسی دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کرے، وہ بھی شرک اصغر میں شمار ہے۔ میرے بزرگوں، عزیز دوستو، ہر عیب سے ہم پاک ہونی چاہیے۔ جیسا جانور کو پاک جانتے ہیں، ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہماری زندگی بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور آئیے ہماری نجات کے لیے اور جنت پانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو ہر طرح کی کفر و شرک کی آلودگی، بدعت اور خرافات کی نجاستوں اور اخلاقی لذتوں کے بعض و عادت، کینہ، کپٹ، حسد و جلن جیسی خبیث عادتوں سے پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ کہ رب العالمین نے سورہ شعراء میں یہی فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی کہ جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، لیکن فائدہ میں وہی شخص رہے گا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر آئے گا۔ یہ شعراء کی آیت ہے 80/8 80/9۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن قیامت کے نہ تمہارا مال اور دولت کام آئے گی اور نہ تمہارا اولاد کام آئے گا۔ اس دن کیا کام آئے گی کہ تمہارا جو دل، بے عیب والا دل لے کر جو آئے گا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ جنت کی بشارت دی تھی اس آدمی کے بارے میں جو کسی بھی مسلمان سے بغض و عداوت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی حسد کا جذبہ اپنے سینے میں پا لیتا، ایسا آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اچھے اعمال کرنے کی اور حسد، کینہ، کپٹ سے پاک اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چھٹی بات، قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ عمل قابل قبول ہے جو فرمان مصطفیٰ سے ثابت ہو۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے وہی عمل قابل قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ وہی ہمارے عمل قبول کرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی عمل قابل قبول ہے جو فرمان مصطفیٰ سے ثابت ہو، اور وہ عمل کسی بھی حال میں مقبول نہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر گئے، کیونکہ جو کتنی بھی اچھی کام کیوں نہ ہو، یہی سبق ہمیں، یہ پیغام ہمیں قربانی کا جانور کو ذبح کرتے وقت ہر حال، ہر سال یہ قربانی آتی رہتی ہے۔ ہر سال دیا جاتا ہے کہ ہمیں پیغام اس طرح سے کہ قربانی تمہیں قابل قبول ہوگی جب انسان عید الضحیٰ نماز کے بعد ذبح کرنے سے ہی قبول فرمائے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے جس نے ذبح کیا اس کا قربانی نہیں ہوا، عید کی نماز کے بعد میں جس نے قربانی کیا اسی کی قربانی ہوا۔ تو ہمارے اعمال قبول ہونے کے لیے سنت نبی ضروری چیز ہے۔ جیسے قابل قبول ہوگی جبکہ انسان عید الضحیٰ کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ اگر کسی نے عید الضحیٰ کی نماز پڑھے بغیر جانور ذبح کر لی تو پھر اس کی قربانی نہیں بلکہ صرف گوشت کھانا اور مزہ کرنا ہوگا، جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ماموں یا خالو نے عبد العزیٰ کی عید الضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی اپنے جانور کو ذبح کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے پہلے تمہارا جانور ذبح کرنا یہ صرف گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سنو، جس نے بقرعید کی نماز سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر لیا تو اس نے محض اپنے نفس کے لیے ہی ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کو قربانی قابل قبول ہے، اور ایسا کرنے والا مسلمانوں کی سنت کو پا گیا۔ جس نے نماز کے بعد میں ذبح کیا اس نے مسلمانوں کو سنت کو پا لیا۔ یہ مسلم شریف اور بخاری کی حدیث ہے۔ آئیے ساتویں بار، قربانی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتی ہے۔
قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے ہمارا سر جھکانا پڑے گا. جب ہم قربانی کرتے ہیں جانور کے الگ پر جب چھری چلاتے ہیں تو اس وقت قربانی ہمیں یہ درس پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیں. پوری خواہشات ہماری جتنی بھی نفسانی خواہشات سب اللہ کے حکم بردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر قربان کر دے. یہی ہمیں سکھاتا ہے. تو آئیے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے مال اور اپنے اہل و عیال اور اپنے اولاد، اپنے والدین اور اپنی جان اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھے اپنے نزدیک محبوب نہ سمجھو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم کامل مومن ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے مال اور اپنے اہل و عیال اور اپنے اولاد، اپنے والدین اور اپنی جان اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھے اپنے نزدیک محبوب نہ رکھ لو. یہ نسائی، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اطاعت و فرما برداری ضروری ہے. اللہ اور نبی کی اتباع میں ہی ہماری نجات ہے، اور دوسرے کے اتباع میں، دوسرے کے عمل میں ہمارے لیے نجات نہیں ہے. اس کو مد نظر رکھیے. اور آئیے قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ خدمت خلق کرنا سکھاتی ہے. قربانی ہمیں خدمت خلق، لوگوں کو ہمیں خدمت کرنے کی عادی ڈالتی ہے، سکھاتی ہے. جب ہم قربان کرتے ہیں تو ہم کیا ہے، خود بھی کھاتے ہیں اور غریب، مسکین اور بیوہ، مانگنے والے، نہ مانگنے والے سب کو ہم دینا چاہیے. جیسا کہ سورہ حج کی آیت ہے، یعنی قربانی کے گوشت سے تم خود بھی کھاؤ اور مسکین اور سوال کرنے والوں اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یعنی عید اور بقرعید اور قربانی میں یہ سکھاتی ہے کہ لوگوں کو خیر و خیرات کرو اور اپنے گوشت خود بھی کھاؤ، اور لوگوں کو سوال کرنے والے، سوال نہ کرنے والے کچھ لوگ رہتے ہیں ان کو بھی دو. یہ بہت اہم ضروری چیز ہے کہ ہم کیا ہے، قربانی جو کرتے ہیں اسی کو گوشت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود کھاؤ، اور جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دو. جو سوال کرنے والے کچھ لوگ عزت کے مطابق رہ جاتے ہیں، مانگ نہیں سکتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے دینا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچاتے. میرے بزرگ اور عزیز دوستو، ہماری جو قربانی کا جو حقدار ہے ان تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہم لوگ کبھی بھی گھر میں کچھ بھی پکاتے ہیں، جو ہر دم بریانی جو پکاتے ہیں اسی کے گھر بریانی بیچتے ہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ہاں مہمان کو دے سکتے ہیں، لیکن جو لوگ پکا کر نہیں کھا سکتے، جو غربا ہے، فقیر ہے، جن لوگوں کو میسر نہیں کو بریانی پکائیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے ہم جب بھی پکائیں ان کے لیے الگ سے نکال کر کے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ حقیقت کے حقدار وہی ہے، ان کا حق وہاں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جبھی تو ہمارا جو احساس، جو قربانی ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند کرے گا. جس کا حق ہے اسی کو پہنچانی چاہیے. اور چند باتیں ہیں انشاءاللہ، اور کبھی موقع ملے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ نمازوں کا اہتمام اور تعلیم دیتی ہے. آئیے پھر ایک بار دورہ دیتا ہوں کہ ہمیں قربانی کیا سکھاتی ہے. متقی اور مخلص بنانا چاہتا ہے قربانی، اور موحد بنانا چاہتا ہے، یعنی شرک سے پاک رہنا چاہتا ہے. اسی طریقے سے جوانی اور اہم صحت یعنی ایام صحت میں عبادت کرنا سکھاتا ہے. دلوں کو پاک اور صاف کرنا سکھاتا ہے. اللہ صرف پاک اور صاف اور حلال چیز کو ہی پسند کرتا ہے. ہماری زندگی میں بھی صاف اور پاک اور حلال چیزوں کی تلاش میں ہی ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل ہو، اسی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یعنی اللہ اور رسول کے حکم پر ہم عمل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے خدمت خلق سکھاتا ہے اور وقت کی اہمیت سکھاتا ہے، نماز کا پابندی سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ایام گزر رہے ہیں اس کے اندر میں جو بھی ہم عمل کیے ہیں، اللہ ہمارے قربانیوں کو قبول فرما اور ہمارے اندر تبدیل فرما، اور ہم متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما، موحد بن کر زندگی
ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर सच्चे सुन्नी बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा और अमली ज़िंदगी के ज़रिए से सुन्नत बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा और खिदमत खलक करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। वक्त की कदर और हमारी जवानी को तेरे इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमा और तमाम नमाज़ों को वक्त पर पाबंदी पर अदा करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।